السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دور دور تک اسے اور اس کے ساتھیوں کو شکار نظر نہ آیا۔ ابھی یہ سب واپس جانے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کو ایک ہرن نظر آیا اور اس نے سپاہیوں کو ساتھ لیے بغیر ہی اس ہرن کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ہرن بھاگتے بھاگتے گھنے جنگل کی جانب آ نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے بادشاہ بھی، لیکن ہرن اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر بادشاہ کو احساس ہوا کہ شکار کرنے کے چکر میں وہ کسی انجان راستے مڑ گیا ہے۔ بادشاہ ایک درخت کے نیچے یہ سوچ کر بیٹھ گیا کہ میرے سپاہی ضرور مجھے ڈھونڈنے نکلیں گے، تو یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا ہوں۔ اس درخت پر ایک خوبصورت طوطا بیٹھا تھا۔ وہ طوطا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھنے میں تو بڑے امیر کبیر معلوم ہوتے ہیں، آپ یہاں اس جنگل میں کیسے آئے؟ آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ طوطا جلدی سے اڑ کر اوپر آ گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ جلدی آؤ، یہاں بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، ان کو لوٹ لو۔ طوطے کی آواز سنتے ہی سارے ڈاکو بادشاہ کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ بادشاہ صورتحال فوراً سمجھ گیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جنگل میں اور اندر کی جانب چلتا گیا۔ اسے ایک گھنے پرانے درخت کی چھال کے اندر چھپ گیا۔ ڈاکو اسے تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ابھی بادشاہ وہیں چھپا ہوا تھا کہ ایک معمولی سا چھوٹا سا پرندہ اس کے کاندھے پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، گھبرائیے مت، یہاں قریب میں میرے بزرگ کی کٹیا ہے، میرے ساتھ چلیے، کچھ دیر آرام کیجیے۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا، تم بھی کہیں ان ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں؟ پرندہ بولا، نہیں جناب، میں تو ان بابا جی کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ بابا جی نے بادشاہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ راستہ بھٹک گئے ہوں گے۔ یہ صاحب بادشاہ کو گرم دودھ پیش کیا اور بیٹھنے کو جگہ دی۔ صاحب، آپ یہاں کچھ دیر آرام کیجیے، میں یہاں سے باہر جانے کا خفیہ راستہ جانتا ہوں، آپ کو شہر کی طرف جانے والی سڑک پر باحفاظت پہنچا دوں گا۔ بزرگ نے بادشاہ کے چہرے پر شدید پریشانی دیکھی تو استفسار کیا۔ بادشاہ نے ساری آپ بیتی بزرگ کو سنا ڈالی۔ سب کچھ سکون سے سننے کے بعد بزرگ نے کہا کہ وہ خوبصورت طوطا ڈاکو کو کی سنگت میں رہتا ہے اور یہ چھوٹا سا پرندہ میری سنگت میں۔ یہ تو بس صحبت کا اثر ہے جی قارئین، یہ کہانی ہے دور حاضر کی نوجوان اور ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ماحول کیسا بھی ہو، انسان خود ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، مگر نہیں جناب، صحبت انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اچھی ہو یا بری۔ صحبت انسان کی شخصیت پر ایسے نشان چھوڑ جاتی ہے جس کو مٹانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بری صحبت تو کوئلے کی مانند ہے، جو گرم ہو تو ہاتھ جلا دے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالے کر دے۔ ہمارے بزرگ بری صحبت سے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے دوست کیسے ہیں، کن گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ یہ سب باتیں جاننا تو اب اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ بھائی وہ اپنے گھر میں کیسے بھی ہوں، ہم نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے اس بچے کی۔ ایسے نادان والدین نہیں جانتے کہ صحبت تربیت کے مد مقابل آ جاتی ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی صحبت کی فکر کریں اور نظر رکھیں، ایک حسین نسلی طوطا کیسے ڈاکو کے ساتھ رہ کر ان کا ساتھی بن گیا، اور ایک معمولی سا عام پرندہ کیسے ایک نیک انسان کے ساتھ رہ کر نیک اور خاص بن گیا۔